کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے. حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے. جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ وہ دھونے چاہیے، کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو. تو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے. بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے. تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ، اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اچھی طرح سے استنجا کرنے کے بعد جب جا کر بیٹھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں 1-2. تو حضرت ایسے میں کو قوما تو لگا دیا کریں جہاں لگانا ہوتا ہے. حضرت ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے یا نہیں، جبکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. تو بھائی دیکھو، جب پیشاب کر لیں نا، پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا. جب اطمینان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. دوبارہ اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں. وہم ہو، شک ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں مار دیں شلوار پہ، تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے، شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا، تو آپ خود بولو بھائی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے. تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے. تو ایک دفعہ جب اطمینان ہو گیا تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ. بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ ایک قطرہ نکلا ہے؟ کہہ رہے میں سوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. اس پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراً قسم اٹھاتے. دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے، فوراً قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے. اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، اس وقت تک وضو آپ کا باقی رہے گا. لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر بھی کنفیوزڈ ہی رہیں گے یہ. تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو. بس چپکے سے نماز پڑھو. پھر شیطان کہنا کہ ہو سکتا ہے نکلا ہو، تو بولا نکلا ہوگا تو بھی اللہ قبول کر رہا ہے. ہم نے اللہ سے قبول وانی ہے. جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، جب اللہ ایسے ہی قبول کر رہا ہے. تو ایک دفعہ اطمینان ہو کہ قطرہ آنا بند ہو گیا، اس کے بعد پھر شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں بعض یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یا کم عمر لڑکے ہیں، یہ پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو پیشاب کرنے کے کچھ وقت تک تو بہرحال تری نکلتی ہے، تو ایک دم سے بھاگ گئے تو اس سے شلوار بھی ناپاک ہوگی، وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی. تو اگر شلوار اتنی ناپاک ہو گئی ہے کہ جو 5 روپے کا سکہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. قرآن حدیث میں کہاں لکھے کہ 5 روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاک ہو گئی تو وہ ناپاک ہے، اس سے کم پاک ہے. تو یہ بھی کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. اس پہ میرا ایک مناظرہ بھی ہوا ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے اس کی کیا دلیل ہے، تو آج تک پھر وہ دوبارہ الحمدللہ انہوں نے دلیل نہیں مانگی. 5 کا سکہ تو چھوٹا ہو گیا، صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. وہ پرانا والا سکہ رائج الوقت نہیں، پرانا سکہ جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے. صحیح کیا آپ نے، اچھا ہوا لقمہ دے دیا آپ نے. جو پرانا والا سکہ تھا جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہوتا ہے نا وہ سکہ، تو اس سے کم اگر نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے، کپڑے پاک رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فوراً پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جانا ٹھیک نہیں ہے. پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، اطمینان کر لیں کہ اب تری آنا ختم ہو گئی ہے، تو بس اٹھ کے چلے جائیں. تو اور ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں. اور اگر غور فکر میں لگے رہیں گے نا وہاں بیٹھ کے تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی. یہ بتا دوں گا، قیامت آ جائے گی، پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے، کیونکہ وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. طارق مسعود صاحب، واہگہ بارڈر سے پہلا ہی سوال ہے جی، محمد وسیم صاحب نے پوچھا ہے. اور ابھی میں کامنٹ دیکھ رہا تھا تو کس نے کہا ہوا تھا کہ میں بڑا ہو کے طارق مسعود بنوں گا. تو خیر آپ جواب عنایت فرمائیں گے. کیا ناپاک کپڑوں کو آٹو مشین میں ڈالنے سے وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ نیز دھوبی کو جو کپڑے دیے جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بار بار آ چکا ہے سوال. دیکھیں آٹو مشین میں کپڑے ڈال کے پاک اس صورت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ऑटो मशीन में अगर कपड़े डाले हैं तो पाक उस सूरत में होंगे कि या तो उसमें पानी को जारी किया जाए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ज़ाहिर है ऑटो मशीन का मतलब ये होता है वो सारे काम खुद ब खुद करेगी, तो वो जहाँ तक मुझे मालूमात है वो मशीन पानी को जारी नहीं करती। ठीक है। या फिर ये कि इतना पानी उसमें हो कि 3 दफ़ा पानी वो मशीन निकाल के बाहर फेंक दे। तो अगर ये दोनों अमल नहीं होते तो कपड़ा पाक नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप ऑटो मशीन में कपड़े धोने के बाद एक मरतबा उसमें से उसके ऑटो सिस्टम को बंद करके उस मशीन में पानी डालें, एक तरफ से पानी जाए और दूसरी तरफ से पानी निकलना शुरू हो जाए, तो थोड़ी सी देर ये अमल होगा तो कपड़े पाक हो जाएंगे। दूसरा क्या पूछा है इन्होंने? दूसरा पूछा है कि धोबी वाले जो कपड़े होते हैं उनका क्या होगा? धोबी का यही है कि अगर वो आपको यकीन है कि कपड़े पाक करके देता है, यानी वो प्रोसेस जो पाक करने का तरीका है, पानी को बहा दिया जाए या कम से कम 3 दफ़ा धोया जाए, अगर आपको यकीन है कि वो ये अमल कर रहा है तो फिर तो जायज़ है। ये नहीं जायज़ का मतलब कपड़े पाक हो जाएंगे। और अगर ये यकीन नहीं है तो फिर फ़िक़्ह का कायदा है अल अस्लु फ़ी कुल्लि शैइन बक़ाउ मा काना अला मा कान, जो चीज़ जैसी थी वैसे ही समझी जाएगी। अगर कपड़े पाक दिए थे तो पाक ही समझे जाएंगे क्योंकि नापाक होने की कोई दलील नहीं है, और अगर पहले से नापाक थे तो नापाक ही समझे जाएंगे क्योंकि पाक होने की कोई दलील नहीं है। तो जिस हालत में कपड़े दिए हैं वो वैसे ही समझे जाएंगे। तो लेकिन अल्लाह ने आफियत का मामला किया हुआ है। जो खुशियां एक आदमी को मिलती हैं, जिसके बीवी बच्चे हों, जिसका खानदान हो, जिसको हिंदी में परिवार कहते हैं। मैं वहां जाता हूँ ना, जद्दा वद्दा, इधर इंडियन बहुत मिलते हैं, तो उनकी से हिंदी भी सीखने को मिल रही है। आपका परिवार हो, आपका एक नेचुरल लाइफ हो, आप अल्लाह पे तवक्कुल करो, उनको खिलाओ जितना अल्लाह ने दिया है। नहीं है तो बोलो सबर कर, हम भी पापे खाएंगे, आज तुम भी क्या खाओगे? पापे खाओगे, बस ऐसे ही रहो। तो बच्चे भी इंसान के बच्चे बनेंगे, तो उससे आदमी को खुशी मिलती है, सेहत अच्छी होती है, बुराइयों से बचता है। वो बुराइयों में वक्ती खुशियां हैं, हकीकत जानी तो खुश रह ही नहीं सकता, ये बता दूं मैं आपको। जो जिना करने वाला है ना, क्योंकि देखो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ताकत रखी है, निकाह में नहीं आओगे तो कहीं और जाओगे। ये पराठे कहीं ना कहीं तो फटेंगे जाके, क्या ख्याल है भाई? ये कहीं ना कहीं तो निकलेंगे जाके, गंद में निकलेंगे जाके। तो गंद में वक्ती सुकून है, हकीकत में सुकून नहीं है। सबसे पहली बात, जिना करने वाले की घरेलू जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बार बार कहता हूँ, उसको बीवी से मोहब्बत ही नहीं रहती। रोजाना उसने नए नए चेहरे देख देख के ना उसको अपना पुराना माल अच्छा नहीं लगता। पाकदामनी से जो जिंदगी गुजारता है उसको अपनी बीवी ही अच्छी लगती है, क्योंकि इधर उधर गंद में मुंह नहीं मार रहा होता। तो ये कितनी अच्छी बात है यार, जो आपके लिए है वो आपको अच्छी लगे, और क्या चाहिए यार तुम्हें? सही है ना? आपको अपने अब्बा अच्छे लग रहे हैं, पड़ोसी के अब्बा अच्छे नहीं लग रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन लग पड़ोसी के अब्बा रहे, अपने वाले अच्छे नहीं लग रहे, डिप्रेशन में जाओगे। आपको अपनी अम्मा अच्छी नहीं लग रही, दूसरे की अम्मा अच्छी लग रही है, टेंशन में जाओगे, माहौल खराब होगा। और अपनी अच्छी लग रही है, दूसरे की अच्छी, दूसरे की ना लगे, कोई मसला नहीं है। अपनी औलाद अच्छी नहीं लग रही, दूसरे के बच्चे अच्छे लग रहे हैं, टेंशन में जाओगे कि नहीं जाओगे? और अपनी अगर अच्छी लग रही है तो ये भाई अपनी है और अच्छी भी लग रही है तो और बड़ी नेमत है। तो इसी तरह दूसरों की बीवी अच्छी लग रही है, अपनी लग नहीं रही, डिप्रेशन। दूसरों की तो देख ही नहीं रहेगा, अच्छी लगने ना लगने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया, अपनी ही को देख रहे हो, वही अच्छी लगेगी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो टेंशन बढ़ेगी या खत्म होगी? खत्म होगी इससे। तो इसलिए अल्लाह मियाँ ने जो बोला है ना, जल्दी शादी करो, ज्यादा बीवियां करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो, अल्लाह की बात मान लो। अल्लाह तेरी अकल हमसे ज्यादा है, हम बेवकूफ हैं, हम फैमिली प्लानिंग वालों की बातों में बोलो नहीं आएंगे। अल्लाह मियाँ जो कह रहे हैं। और फिर आगे बुढ़ापा भी है, उसमें ये औलाद सहारा बनेगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे सामने लोगों के दुखड़े सुनाऊं ना, जिनके 2-2 बच्चे हैं, पैसा बहुत है। अभी एक वाकया सामने आया, क्योंकि पुराना वाकया सामने तो पहले आया, लेकिन पुराना है, अब सुनाने में वो लोग हाईलाइट नहीं होंगे जिनकी बात हो रही है, उनकी गीबत नहीं होगी। डिफेंस में वाकया हुआ, 1000 गज का बंगला था साहब का, 2-3 बच्चे उनके, एक बेटी 1-2 बेटे होंगे। बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, ठीक ठाक पैसा खर्च किया। दीन और मजहब को सिखाना नहीं है। बच्चे अब्बा से सीख लेते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है, क्योंकि अब बच्चों को पता है अब्बा ने नस्ल रोकी है पैसा बचाने के लिए, अपना खर्चा बचाने के लिए। तवक्कुल एतमाद अब्बा ने ना मुंह से कभी निकला और ना कभी अब्बा ने सिखाया। तो इट मीन्स पैसा ही सब कुछ है। बच्चा जैसी होश संभालता है ना, वो अब्बा से क्या पैगाम सीखता है कि अब्बा मजीद बहन भाई नहीं आने दे रहे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा हाई फाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तवक्कुल शवक्कुल कुछ भी नहीं होता। बच्चों को मौलवियों के पास बैठने से रोका, तबलीग में जाने से रोका। और भाई असल चीज बेटा, कुछ बन जाओ, इंसान बन जाओ। तबलीगी जमात में 40 दिन लगा के रहोगे, क्या बनोगे? नमाजी बनोगे, इससे क्या होगा? अंग्रेज जो चांद पे पहुंचा है, नमाजी बन के पहुंचा है या तालीम हासिल करके पहुंचा है? बोलो ना। अंग्रेज चांद पे पहुंचा तो क्या तबलीग में चिल्ला लगाया था उसने जो चांद पे पहुंचा है? बेटा वो साइंटिस्ट बना है, तो तुम भी साइंटिस्ट बनो, तुम भी इंजीनियर बनो। तुम कहाँ पहुंचोगे? हो सकता है मरीख पे पहुंचो। तो वो बच्चे माशाल्लाह बहुत कुछ पहुंचते, मरीख पे तो नहीं, लेकिन अमेरिका पहुंच गए। वो एक पढ़ लिख के अमेरिका चला गया, जापान चला गया, बेटी चली गई पता नहीं कहीं यूरोप में चली गई।
اب وہ صاحب کیا ہوا, جب ریٹائرمنٹ کی عمر آئی ہے, 60 سال کی عمر آئی ہے, اب وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ بیچارے کہیں لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اب تنہائی اور دیوار, جو 1000 گز کا مغلا ہے نا, اس کی دیواروں نے ان کو کھانا, یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میں, سچے ہی سناتا ہوں, سچے کا لفظ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور تاکید کے ساتھ بیٹھ جائے. ایسا نہ ہو آپ بولیں اچھا اس سے پہلے جتنے سنا ہے وہ سارے جھوٹے تھے. تو اب دیواروں نے, بنگلے کی دیواروں نے کھانا بولو شروع کر دیا. میاں بیوی اکیلے, بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پھر ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست غریبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی اتنے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی بیٹا ہے کوئی پوتا ہے, یا مولوی ٹائپ کے لوگ, اس کی بہویں ہیں, اس کے داماد ہیں, اس کے نواسے ہیں, اس کے پوتے ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا, جب دیواریں نا 1000 گز کے بنگلوں میں گیا ہوں, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں, مجھے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے, ابے اتنے بڑے بڑے گھر بندہ ہی نہیں ہے, اس سے تو ہمارا چھوٹا گھر اچھا ہے. میرا گھر بڑا نہیں, آپ جائیں نا تو میرا خیال ہے 150 گز بھی نہیں ہوگا میرا گھر جو مسجد نے مجھے دیا ہوا ہے. لیکن میں جاتا ہوں, بچے فوراً ابو کرتے ہیں, باہر سے واپس آؤ ایک دم چپک جاتے ہیں, کیا لے کر آئے ہمارے لیے, آپ باہر سے آ رہے ہو ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں بھائی, بقرعید پہ اونٹ خریدنا ہے, وہ دوسرا آگے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے جو ہے وہ بکرا خریدنا ہے. ہمیں تو شوق اتنا نہیں ہے, بچوں کی خاطر ہمیں بکرا منڈی جانا پڑتا ہے. تو ان کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے, ان کے رونے سے انسان پریشان ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہمارا گھر اس سے 150-200 گز, 200 بھی نہیں ہے میرا خیال ہے, 100 گز بھی بمشکل 100 گز ہے میرا گھر. ایک فیملی والا بتا رہا ہوں میں, آپ کہو گے چاروں کو 100 گز میں کیسے ٹھوسا ہوا ہے, یہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. ایک فیملی, اس میں میرا خیال ہے 4 بچے ہیں, 5 بچے مجھے یاد نہیں ہے, 16 میں پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو میں تو اپنا بتا رہا ہوں, میں جب جاتا ہوں حج سے میں واپس آیا تھا, بچوں نے ویلکم لکھا ہوا, پورا کمرہ سجایا ہوا, کتنا اچھا لگا یار. جب میں آ رہا ہوں بچیوں نے کیا کیا, پھول بنائے ہوئے, اور ایسا مجھے میری آنسو نکل آئے خوشی سے. یار آپ 100 لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہو نا ایئرپورٹ پہ, مزہ نہیں آتا انسان کو. وہ اپنے بچے آپ کو عزت دے رہے ہو, گھر آؤ ابو آ گئے, اور ایسے پھول بنائے ہوئے, اتنا مزہ آیا. تو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جو کھلائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, یہ 2 ہی ہوں, ڈھنگ کے ہوں. یہ مولویوں کی طرح, برساتی مینڈکوں کی طرح اتنے سارے, یہ ایکچولی یہ ہمیں پسند, یہ دقیانوس اور پرانے لوگوں کا کام. 2 ہوں تمیز کے ہوں, وہ تمیز کے ہی تھے, وہ ڈیفنس میں جو ہوا ہے نا 3, وہ تمیز کے تھے. تمیز کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کا. ہمارے بدتمیز ان کی رپورٹ بھی پیش کر دی جو تمیز کے نہیں ہے نا. جب اتنے سالے ہوں گے تو 16, خود سوچو یار, کوئی تمیز کے ہو سکتے ہیں؟ لبرل لوگ بولتے ہیں 16 تمیز کے ہو ہی نہیں سکتے. پھر دوسرے گھر ہے, اس میں بچے ہیں. اللہ, مجھے تو ڈر لگتا ہے نظر بس سے اللہ بچائے. میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے, میرا مقصد تمہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو نسل کو روک کے. مجھے تمہیں موٹیویٹ کرنے سے کیا مل رہا ہے, 5 روپے بھی نہیں مل رہے. تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب فیملی پلاننگ والے اور یہودی اور یہ لبرل لوگ تمہیں غلط گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کا اور قرآن و سنت کا راستہ بتاؤں. میں برباد مت کرو اپنی نسلوں کو, اپنے بڑھاپے کو بے رونق, بڑھاپا کیا جوانی بھی بے رونق ہوتی ہے. تو دوسرے گھر میں جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابو ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ابو کہاں آ رہے ہیں؟ ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اس پہ خوشی, ابو ہم لوگوں کے گھر میں آ رہے ہیں. وہ پکڑ لیتے, ابو اب یہاں بیٹھو, آپ ایک ہی ہوگی, اب زیادہ شادی ہمارے میں آتا. خیر, تو وہ کیا ہوا کہ جی دیواریں کھا رہی ہیں. جیسے میں تو دیکھتا ہوں 1000 گز کے بندہ ہی نہیں ہے یار, اس میں کیا فائدہ اتنا بڑا گھر بنانے کا یار, اس سے تو ہمارا چھوٹا گھر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جی میں, وہ بزرگ نے جو ہے نا, جب 60 سال کے ہو گئے, دیواروں نے ان کو کھانا شروع کیا. تو کتے کا آپشن ابھی ہمارے ہاں اتنا, کتے کا کلچر اتنا پھیلا نہیں ہے. انگریز تو وہ اولاد کو فون کر کے بلاتا ہی نہیں ہے کہ میری تنہائی دور کرو, وہ ڈائریکٹ بازار سے کوئی اچھا سا کتا خرید کے لے آتا ہے, یا پہلے سے پالا ہوا ہوگا اس. وہ چونکہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا جب میرے پاس 3 بچے ہیں تو میں کتا کیوں پالوں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا, بیٹا میں اب تنہائی کے ٹائم گزار رہا ہوں, میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان سیٹل ہو جاؤ. میرے بیٹے بیٹیاں بہویں داماد, تم بیٹے ہو تو شاید تمہاری شادیاں ہوں گی, بچے ہیں تمہارے, تم لوگ بہوؤں کے ساتھ ادھر آ جاؤ. یار مجھ سے نہیں رہا جا رہا. بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں, کائنڈلی آپ ایسا مت کریں. اصل کیا ہے ترقی, اکنومیکلی انسان کو کیا ہونا. آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی, ہم اب آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں, تباہ کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ابا کو وہاں بلا لیتے. ابا نہیں جانا چاہتے. جس نے زندگی گزاری ہو بڑھاپے میں, تو وہ وہی اسی جگہ سے محبت کرتا ہے نا. بہت مشکل ہوتا ہے, یہ تو جوانوں کے کام ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا یہاں سے. ان کو پتا تھا وہاں جاؤں گا میرا پتہ نہیں بچے پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں گے. یہاں تو کم از کم اپنا گھر تو ہے. بیٹی کو بھی بلایا, بیٹے کو بھی کوشش کی, کوئی بھی نہیں آیا.
یہ جو واقعہ سنا ہے چوکیدار نے سنایا ہے. چوکیدار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی, وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا آدمی, اس نے کہا یار ہم نمک حرامی نہیں کرتے, میں نے 10 سال اس کی چوکیداری کی ہے. وہ غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا, تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں, خدمت. اس کی میں نے ملازمت کی ہے, کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے. اس نے اس بوڑھے کی خدمت کی ایک انسانیت کے ناطے, اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے, بہرحال کوئی لالچ نہیں تھی اس کی نظر میں, بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا, کوئی خدمت کر لیتا, کہیں ہسپتال لے جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو اس ڈیفینس کے اس سیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکیدار بولو زیادہ اچھا ہے. اس نے غیرت والا کام کیا. وہ اس چوکیدار جس کی میرا خیال ہے 30,000 بمشکل تنخواہ ہوگی, پورا 1000 گز کا بنگلہ, ساری پراپرٹیاں مکمل اس کے نام کر کے ہینڈ اوور کر دی کہ ان بے غیرتوں کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ, ان کو میرا بڑھاپے پہ مجھ پہ ترس. یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں, باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں, اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے. تو کہہ رہے اس نے, اس چوکیدار نے خدمت کی, پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی, دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی, تیری ہے یہ. ابا کی بلاخر ڈیتھ ہو گئی, آ گئے تینوں ماشاءاللہ, بہت نیک تھے, چاند پہ قدم رکھنے کی پلاننگ تھی ان کی. تو چاند پہ پھر غربت میں تو نہیں جاتا نا آدمی, فوراً آ گئے اور آتے ہی کہا کہ بھئی یہ بنگلہ تھا ابا کا. فلاں چوکیدار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, کیس ویس ہوا, سارے ڈاکومنٹ اس کے نام تھے. آج وہ چوکیدار لائف کو کیا کر رہے ہیں, انجوائے. ایسا ہی کرنا چاہیے ان کمبختوں کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے عبرت حاصل کر لو. کیا خیال ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں بھائی, نسل مت روکو, اللہ پہ توکل کرو, کھلائے گا. ہمارے بچے بھی تو پڑھ رہے ہیں نا, سارے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, حفظ بھی کر لیا اور اسکول بھی جا رہے ہیں. جب اسکول کے پیسے نہیں تھے تو نہیں بھیج رہا تھا, میں نے کہا گھر میں ٹیوشن پڑھیں گے. جب پیسے اسکول کا کچھ انتظام ہو گیا میں نے کہا چلو اب چلے جائیں گے. اور میٹرک کے بعد ارادہ ہے کسی کو جامعۃ الرشید میں داخل, جو وسائل ہوں گے تو کر لیں گے, نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں بھائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, تو ہم کیوں, اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے. تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں ہے. جب نہیں اللہ میاں کہہ رہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے تو پھر کس لینے کا کیوں ہے پھر ٹینشن. ٹینشن جو اللہ کی طرف سے آئے وہ لیا کرو بھائی. اب اللہ کی طرف سے, اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے. بعض جیسے مولانا طارق صاحب کا بیٹا بیچارہ جوانی میں چلا گیا, اب یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. اس میں وہ بیچارے غمزدہ ہو گئے, پھر بھی زبان سے وہ ناشکری کی بات نہیں کر رہے. یہ بھائیت, یہ اس طرح کی ٹینشنیں ہر ایک کو آتی ہیں, لیکن یہ تھوڑی جو دیندار ہوتے ہیں وہ جلدی اس ٹینشن سے نکل آتے ہیں. اللہ پہ سوچ کے, توکل کر کے, صبر کر کے. بے دین آدمی اس میں مر جاتا ہے. تو ایک تو حادثات کی یا اس طرح کی وہ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن زیادہ تر ٹینشنیں ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئی ہے. تو اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, شادیاں بھی دبا کے کرو, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو. ہاں پھر ان کی تربیت کی فکر بھی کرو, خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤں مت رکھو. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے ماحول میں نہ بیٹھنے دو. یہ جو چور ڈاکو نکلتے ہیں نا بچے, یہ وہ نہیں ہوتے جو 2 یا 10 بچے تھے تو سنبھل نہیں رہے تھے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ 2 ہوتے ہیں تو بھی سنبھالنے کی فکر ہی نہیں ہوتی, تو چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں, ڈاکوؤں میں گھوم رہے ہیں, تو پھر تو ایک بچہ بھی ہوگا وہ بھی بگڑے گا. تو زیادہ ہوں گے تو آپس میں کھیلنے دو, ان کو ادھر ادھر تعلق نہ رکھنے دو, اس نظر رکھو. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اچھے نکلیں گے. پھر بھی نہ نکلیں تو بھائی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں ٹھیک کر سکے تو ہم اور آپ کہاں سے کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ پہ جو توکل کرے گا خوش رہے گا, جو توکل نہیں کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا اور تنہائی کاٹے گی اس کو. مفتی صاحب کوئی لو کون لو, قیامت کا زلزلہ میں قیامت کی ہلنا کی, لمبا سا جواب ہے پھر بتاؤں گا. مفتی صاحب اس سوال کا جواب برائے مہربانی پورا دیں تاکہ آخرت کی تیاری کر سکوں. اللہ قیامت میں اہل ایمان سے کیا سوالات کریں گے بھائی؟ ہر سوال ہوگا. نمازوں کا سوال, کسی نے قتل کیا اس کے بارے میں سوال, چوری کے بارے میں, یہ تو آپ نے پوری زندگی پوچھ لی. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا سوال, اور جن چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے ان کا سوال ہوگا. اگر سود پر قرضہ لیا جائے اور اس میں کچھ رقم, یہ کیا لکھا ہوا ہے, صدقہ کر دی جائے, نہیں بھائی, سود پہ جو قرضہ لیا ہے نا آپ نے وہ رقم حرام نہیں ہوتی. حرام وہ رقم ہوتی ہے جو آپ سود بینک کو دیں گے. تو اگر سود پہ قرضہ لیا تو پوری حلال رقم ہے. گناہ ہوگا کہ سود پہ قرضہ لیا کیوں, یہ عمل گناہ ہوگا. تو اس کی تلافی ہے کہ توبہ کرے اور آئندہ یہ حرکت نہ کرے. باقی وہ رقم حرام نہیں ہوتی, اس سے جو کاروبار ہوگا وہ جائز ہوگا. لیکن توبہ کرے کہ میں نے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو سودی قرضہ لیتا ہے اس پہ بھی لعنت. تو حرام وہ رقم ہوگی جو آپ اضافی بینک کو دیں گے. بینک کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پروفٹ میں شامل نہ کرے, بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے. بینک اتنا نیک ہوتا تو بینک کیوں ہوتا. مفتی صاحب وراثت کے متعلق بیان فرمائے. ہمارے ماموں نے امی کو ان کا حصہ نہیں دیا, 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے.
ہم 25 سال سے کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں نے حصے کا ذکر کیا. ماموں کو بتائیں جو کھا رہے ہیں نا آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. قرآن نے بہت تاکید سے خاص طور پہ عورت کا وراثت کا حصے کا تذکرہ کیا ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرا. ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کا مال تم کھا جاؤ. تو اس کو اللہ نے الگ سے بیان کیا ہے. تو یہ آگ کے انگارے ہیں جو آپ اگر بہن کو وراثت نہیں دے رہے تو یوں سمجھو کہ آگ کے انگارے کھا رہے ہو. مفتی صاحب میرا نام وسیم ہے اور میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر آیا ہوں. آپ سے ملاقات کی خواہش مند آج نہیں ہو سکتی, میری طبیعت خراب ہے. مفتی صاحب ایزی پیسہ میں ایزی کیش لون میں 10,000 روپے کا لون ملتا ہے جو کہ دکان سے پیسے نکلوا سکتے ہیں, لیکن 2 مہینے میں لون واپس کرنا ہوتا ہے اور اس میں ہر ہفتے چارجز لگتے ہیں 500 روپے. کیا بھائی جان لون ملتا نہیں ہے کبھی بھی. ایزی پیسہ والا 5 روپے بھی لون نہیں دے گا آپ کو. لون کا نام اس کا لون کا ہے, وہ لون نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے ایک پیکج لے لیا کہ ہمیں 100 کالز کے یونٹ کچھ دے دو ہمیں جو 500 روپے میں آتے ہیں. تو وہ 500 روپے میں جتنے یونٹ بنتے ہیں نا وہ آپ کو چارجز زیادہ لگا کے 300 وہ اتنے دیتے ہیں جتنے 300 میں آتے ہیں. اس کو وہ لون کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. تو وہ لون نہیں ہوتا. پیسے تھوڑی لے رہے ہو آپ ایزی پیسے والوں سے, نہیں یہ بات سمجھ میں. اس کو لون کہتے ہیں. حقیقت میں وہ لون نہیں ہوتا. وہ ایسے ہے کہ کیش پہ کسی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور کریڈٹ پہ کس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, کیش پہ کم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایڈوانس میں آپ اگر کالز کے یونٹ ہم سے خریدنا چاہتے ہو تو ہم مہنگے دیں گے, اور اگر کیش میں دینا چاہتے ہو تو یونٹ ہم آپ کو سستے دیں گے. تو کتنے مہنگے دیں گے, تو ان کی تعبیر وہ یوں کرتے ہیں کہ 300 کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنی 500 کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنے کی مل رہی ہیں جتنی 300 میں نارملی ملتے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو 300 کا لون دے دیا یا 500 کا لون دے دیا. تو وہ لون نہیں ہے. ہاں آپ جو ایزی پیسہ میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور پیسے جمع کراتے ہیں اس پیسوں پہ آپ کو اگر کوئی الگ سے پیسہ ملتا ہے یا کالز کی سہولت ملتی ہے تو وہ سود ہے, کیونکہ وہ پورے پیسے آپ بعد میں واپس لے لیتے ہو. تو اس قرض پہ آپ نے کیا کیا, ایک اضافی فائدہ حاصل کیا, وہ پھر سود میں آتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب, موبائل یا کال فون کا انشورنس کرانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. اپنے اختیار سے انشورنس کروانا جائز نہیں ہے. جہاں گورنمنٹ کا لا ہو تو وہاں آپ کی مجبوری ہے. پھر ٹھیک ہے جلدی سے. میرا شادی شدہ, میرا 8 بچے, میرا گھر کرائے بھائی پیسے نہیں مانگا کرو. مفتی صاحب اس دور میں پیدا ہوئے ہیں یہاں پر, میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مالی وسائل دور کرتا, مالی وسائل پیدا کرے. ہر جگہ فتنہ اور آزمائش ہے, دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. تبلیغ جماعت میں ٹائم لگاؤ. تبلیغ جماعت میں جب تک ایک قربانی نہیں دو گے نا, گھر سے نکل کے ماحول چینج نہیں کرو گے, اس وقت تک انسان کا بچہ بننا بڑا مشکل ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اپنی نبی کے دل پر قرآن اتارا تو پھر حضرت جبریل کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جبریل ہی وہی لے کر آئے, نبی کے دل پہ اتارا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ڈائریکٹ اتارا ہے, اللہ نے کہا جبریل کے ذریعے میں نے دل پہ اتار دیا. تو جبریل کے دل پہ آنا کیا, آپ اس میں کیا اشکال ہے؟ آپ کہاں لانا چاہتے تھے جبریل علیہ السلام کو؟ ایک اشکال ہے, اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ یعنی 4 بیٹیاں تھیں تو پھر فضائل اور تاریخ میں صرف فاطمہ ان کی اولاد کا ذکر کیوں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. ساری تاریخی کتابوں میں نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے. خود شیعہ لوگوں کی اپنی کتابوں میں نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے. ویسے بھی قرآن کے الفاظ دیکھو, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, سورہ حجاب میں, اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں. تو اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ بیٹیوں کا لفظ استعمال کرتا, اور پیچھے ازواجک کے لفظ میں بتایا کہ جیسے بیویوں سے نبی کی بیویاں مراد ہے تو بیٹیوں سے بھی نبی کی بیٹیاں. اب کوئی کہہ سکتا ہے امت کی بیٹیاں مراد ہیں, تو امت کی بیٹیوں کا آگے الگ سے تذکرہ کیا اللہ نے, قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیں. اتنی واضح آیت کے بعد بھی کوئی کہے کہ نبی کی ایک بیٹی ہے تو یہ تو قرآن کی آیت کا منکر ہو گیا سیدھا سیدھا. پورا سوال پڑھیں. مفتی صاحب علماء کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے, لیکن بہتر نہیں. سوال یہ کہ ہم 24 گھنٹے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں, سواری کرتے ہیں, موبائل کرتے ہیں, بھائی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا کلچر سے تعلق نہیں ہے, ضرورت سے تعلق ہے. لباس کا تعلق ہوتا ہے کلچر سے, کلچر سے تعلق ہے. تو کلچر میں غیروں کے کلچر کو اپنے کلچر پہ ترجیح دینا بعض صورتوں میں ناجائز ہے, بعض صورتوں میں خلاف. ہم پینٹ شرٹ کو حرام نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں افضل یہ کہ اپنے لباس کو پہنو. اس کا کلچر, موبائل کا کلچر سے تعلق تھوڑی ہے, اس کا تو ضرور سے تعلق ہے. آپ سے سوال پوچھنے کا خواہش مند. میرے ایک دوست ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے, وہ 1 ہفتے سے میری خواب میں نظر آتا ہے. اس کی تعبیر میں جانے دوں بھائی, آنے دو, کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی, میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتا. 1 ہفتے سے انتقال ہو گیا, آنے دو خواب میں. دعا کرو اس کے لیے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اس کے درجات بلند کرے. نريد نحن ان نلتقي معك جالستين امامك. کہاں بیٹھے یہ دونوں بندے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کہنا ہے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, دونوں ملنا چاہتے ہیں. جناب مفتی صاحب, میں نے ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیو دی جس میں آپ نے مزار پر جانے کو حرام قرار دیا تھا اور آپ مندر گئے تھے. میں نے مزار پہ جانے کو جو حرام قرار دیا ہے, صرف قبر کو دیکھنے کو حرام نہیں قرار دیا, وہ تو نبی سے ثابت ہے. نبی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں, اللہ نے آپ کو اجازت دی, اور ہم سید الانبیاء کی قبر پہ جاتے ہیں. اگر قبروں پہ جانا ہی حرام ہو جائے تو وہ
یہ تو اس کے تو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, تو صحابہ تابعین سے ثابت ہے. میں نے مزار پہ اس طرح جانا جس طرح بدعتی لوگ جاتے ہیں, وہاں جا کے قوالیاں کرتے ہیں, سردے کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, بدعتیں کرتے ہیں. اس طرح سے مزاروں کی زیارت حرام ہے. مطلق زیارت کو حرام نہیں قرار دیا. میرے خلاف آج کل بہت سے لوگ کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کی خبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگ رہے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں مزار پہ جانا حرام ہے. تو ہم نے کب کہا کہ یہ والا جانا حرام ہے؟ دوسرا, مندر میں عبادت کے لیے جانا حرام ہے, وزٹ کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے, وہ تو کہیں بھی آدمی جا سکتا ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے نا. سینما گھر میں کیا ہوا, آپ کا بچہ تلاش کرنے گیا آپ سینما گھر میں, ضرورت ہے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا سینما گھر میں جانا حرام ہے. او بھائی فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے, کوئی ضرورت ہو تو جانا کیا ہے؟ آپ کا بچہ گم گیا وہاں پہ, دیکھنے کوئی فلم تو نہیں دیکھ رہا, وہاں تو فرض ہے جانا. تو ایسے ہی مندر پہ جانا کسی اچھے میسج کے لیے, اچھے مقصد کے لیے. وہ اچھا مقصد یہ تھا انڈیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو تمہارے مندر یہاں پہ محفوظ ہیں. مندر میں پنڈت جی سے انٹرویو لیا ہم نے کہ بھائی آپ کو کوئی عبادت سے روکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں روکتا. کتنا اچھا میسج گیا. بہت سے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر بھی ہیں. تو اس میسج دینے کے لیے تاکہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو, وہاں بھی مسجدوں کی حفاظت ہو, اس میسج کو دینے کے لیے جانا تو فرض ہے, میں سمجھتا ہوں. ہاں وہاں جا کے میں نے کسی بت کے سامنے جھکاؤں, عبادت کی ہو, تو پھر آپ بتاؤ. تو ایسے ہی قبر پہ میت کے لیے دعا کرنا یہ جائز کیا ہے؟ تو سنت عمل ہے. قبرستان کی زیارت کرنا بھی سنت عمل ہے, نبی نے حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو. ہاں وہاں جا کے مردے سے دعا مانگنا یا وہاں بیٹھے رہنا مجاور بن کے, ہم تو گئے دعا مانگ کے نکل لیے پتلی گئی, وہاں بیٹھ تھوڑی گئے تھے ہم. اور اگر میری کہیں تصویر آ رہی ہے کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے کی تو وہ غلط عمل ہے, میں اسے رجوع کرتا ہوں. ایسی کوئی تصویر کسی نے وائرل کی ہے میرے بارے میں, پتہ نہیں فیک ہے یا کیا ہے, لیکن اب ہم اس فیک اور حقیقت میں جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ناجائز ہے, میں نے بھی کیا تو کیا ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, میں توبہ استغفار کرتا ہوں. تو کیونکہ اب فیک ثابت کرنے کے لیے پھر لمبی چوڑی تقریر ہے, تو آسان راستہ ہے بھائی صحیح ہے ناجائز ہے, ختم. میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ بھائی ناجائز عمل ہے اور میں رجوع کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں, یہ ناجائز عمل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قبر پہ جانا میت کے لیے. باقی میں دارالعلوم کورنگی میں گیا تو وہاں میں نے قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک ہے. مفتی صاحب بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک نہیں ہے. دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. ہاں شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے دعا مانگ رہے ہیں, تو جہاں یہ خطرہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے. تو وہاں تو کوئی خطرہ نہیں تھا. دارالعلوم کورنگی کے سارے علماء توحید پرست ہیں, کوئی بھی قبر سے ہاتھ اٹھا, کوئی بھی صاحب قبر سے مانگنے کو جائز نہیں سمجھتا, تو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا. اس لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے, میت سے دعا نہیں مانگی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میت کچھ بھی نہیں کر سکتی, مرنے کے بعد کوئی کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. لیکن پھر بھی جہاں خطرہ ہو تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے قبر پہ جا کے, وہاں پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے. تو میرے بھائی جلدی سے, کیا بغیر بلائے شادی میں جانا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی. شادی میں جا کے پھوڑ پھاڑ کے آ رہے ہوتے ہیں بغیر بلائے. لڑکے والے پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں, لڑکی والے پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہیں. یہ بہت ہو رہا ہے. یہ 25-30 سال پہلے ہوا کرتا تھا, تو اب تو آپ کو پتا ہے دیانتداری کا ریشو بہت بڑھ گیا. ہمارے کچھ دوست تھے 3 پیس سوٹ ٹائی میں نا, تاکہ لگے کہ باقی شادی میں آئے ہیں. یہ سخی حسن پہ نہیں بہت سارے ہال بنے ہوئے, باقاعدہ بس میں 1 گھنٹے کا سفر کر کے آتے تھے اور گھس جاتے تھے. باقاعدہ بھوڑ پھاڑ کے آتے تھے, وہ روزانہ ان کا یہ کام تھا. لڑکی والے پوچھتے تو کہتے ہیں ہم لڑکے والوں کی طرف سے, لڑکے والے پوچھتے تو کہتے ہیں ہم لڑکی والوں کی. اب کون وہاں انکوائری کرتا ہے بیٹھ کے؟ اب لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے تو نہیں ہو, ہمیں تو نہیں پتا, تو کہتے ہیں اب میں ان کے چاچے کے ماموں کی خالہ کے پھپھو کا تایا ہوں, تو کچھ بھی بنا لو. اور پھر وہ موقع ایسا ہوتا ہے وہاں تھوڑی مار دھاڑ ہوتی ہے. اب ایسا نہ وہ لوگ یہ شروع کرتے کہ یار یہ تو آپشن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ حرام ہے بھائی, ناجائز ہے. مفتی صاحب مکہ میں ہم نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے تو مرد تو پڑھتے ہیں, ساتھ میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں, کیا درست ہے؟ پڑھنا چاہیے عورتوں کو بھی بھائی. مفتی صاحب میں کئی مہینوں سے آپ کا بیان سننے آ رہا ہوں, مسجد کے سامنے مشغول گندا پانی جمع ہے, مستقل گندا پانی بے خیال ہے. مسجد کی نمازیوں کی انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کم از کم مسجد کے سامنے کو تو صاف رکھنا چاہیے. انتظامیہ کی ذمہ داری آج تو حد ہو گئی. مسجد کے سامنے سروس روڈ پر بھی گندا پانی بہ رہا ہے, مسجد سے نکل رہا ہے. بھائی گٹر ابل رہے ہیں, مسجد والے گٹر صاف, میں اپنے خرچے پہ گٹروں کو میں نے صاف کروایا ہے, تو اب کب تک کرائیں؟ پھر بھی ابلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اب کیا کرے آدمی؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. بہرحال میں نے مسجد والوں کو انتظامیہ کو بتا دوں گا تاکہ اگر کوئی غفلت ان کی طرف سے ہو رہی ہے تو توجہ لیں. اور بھائی مفتی صاحب محمد بلال پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی, جن کو نیو کراچی گودرا کالونی میں 4 دن پہلے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا, ان کو 2 گولیاں لگی ہیں. کل سے الحمدللہ وہ ہوش میں آ گئے ہیں, لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے ان کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. دل سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مسجد میں جا کر دعا, کیا لکھا ہے؟ سجدے میں جا کر دعا مانگنا جائز عمل ہے, لیکن عربی میں مانگیں جو حدیث قرآن و سنت میں دعائیں.
जायज़ क्या सुन्नत है। मुफ्ती साहब क्या हिसाब किताब मुसलमानों से ही होगा, गैर मुस्लिमों से भी होगा? गैर मुस्लिम तो काफिर है, क्या वजह होगा? सबसे होगा। गैर मुस्लिमों से भी अल्लाह उन अपनी नेमतें बता के पूछेगा कि तुम तौहीद पर ईमान क्यों नहीं लेकर आए, फिर अकीदा तौहीद को इख्तियार करके तुमने नमाजों को कायम क्यों नहीं किया। सारे सवाल गैर मुस्लिम से भी होंगे। फरमाइए जी। बस खत्म हो गई पर्चियां, आप सवाल पूछ हो गए ना सारी? और पाकिस्तान जाना कैसे? और तो समझता ये कि सीपुर में लॉबस्टर पैर रखाने पे बचा। देखें, सी फूड का कब्रिस्तान जाना खवातीन के लिए ठीक नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। लेकिन फिर उलमा का इसमें इख्तलाफ हुआ है कि ये अलल तलाक मना है या बाद में इसकी इजाज़त मिल गई थी, क्योंकि शुरू में तो सबको मना किया था। फिर नबी ने मर्दों को तो इजाज़त दी है कि कब्रिस्तान जाओ ताकि आखिरत की याद ताज़ा हो। तो उस मर्दों को जो इजाज़त दी है उसमें औरतें भी दाखिल हैं या नहीं है, इसमें उलमा की दो राय हैं। तो एतदाल वाली राय ये कि अगर जिंदगी में एक आध दफ़ा कभी चली जाए पर्दे की पाबंदी के साथ तो इसकी गुंजाइश है, मामूल ना बनाए वो इसका। बाकी जो आपने कहा कि ये जो झींगा खाना और केकड़े वगैरह खाना, इसमें मैं बहुत दफ़ा बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। खुलासा ये है कि इसमें फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जायज़ नहीं है, इमाम शाफी, इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल के नज़दीक जायज़ है। तीनों इमामों की दलील क्या है? उनकी सिंपल दलील है, वो कहते हैं कुरान मजीद में आता है उहिल्ल लकुम सईदुल बहर, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल है, व तआमुहु, और उसका खाना भी, मताअल लकुम वलिस्सय्यारा, तुम्हारे और मुसाफिरों के लिए हमने क्या कर दिया है? हलाल। वो कहते हैं इसमें अल्लाह ने फ़र्क नहीं किया कि मछली या गैर मछली, तो समंदर हो या दरिया हो, उसमें जितनी भी मखलूक है सब क्या है? जायज़ है। ये उनकी राय है। सिवाय सिर्फ मेंढक के बारे में, चूंकि अलग से हदीस में आता है कि हराम है, तो इमाम शाफी ने समंदर के मेंढक को मुस्तस्ना किया है। समझ में आ रही है बात? तो ये उनकी दलील है उन हजरात की, और इसी दलील के बेस पर शाफी हजरात झींगा भी खाते हैं, केकड़ा भी खाते हैं, और जो भी चीज़ें वो सब खा लेते हैं। इमाम अबू हनीफा की राय ये है कि सिर्फ मछली हलाल है, उसके अलावा समंदर में कुछ भी हलाल नहीं है। उसकी दलील ये है कि सबसे पहले, एक मिनट बात मुकम्मल हो जाए ना, सबसे पहले जो कुरान मजीद की जो आयत है ना, उहिल्ल लकुम सईदुल बहरी व तआमुहु, समंदर का शिकार तुम्हारे लिए हलाल और उसका खाना भी, वो कहते हैं ये आयत जिस सियाक़ो सबाक है ना इसका, वो सियाक़ो सबाक ये है कि इससे पहले आयत ये है कि तुम्हारे लिए खुश्की का शिकार हराम है जब तक तुम हालत एहराम में हो। क्योंकि एहराम में जब आया करते थे ना, तो एहराम में आप जानवर, हलाल जानवर भी शिकार नहीं कर सकते। उसी में आगे अल्लाह ने फरमाया समंदर का हलाल है। तो इमाम हनीफा और उनके दोनों शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, ये दोनों शागिर्दों ने भी बहुत सारे मसाइल में अबू हनीफा से इख्तलाफ किया है, लेकिन इस मसले में इमाम हनीफा की दलील इतनी मजबूत थी कि उन्होंने इसमें अबू हनीफा से इत्तिफाक किया है। तो वह तीन इमाम इस तरफ हैं, यानी तीन अगर उस तरफ है तो तीन इस तरफ भी हैं। तो उनकी ये है कि ये जो कुरान की आयत है ना कि तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल है, तो इससे मुराद हर किस्म का शिकार हलाल नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एहराम में जो पाबंदियां हैं ना शिकार पर, वो खुश्की के जानवर पे पाबंदियां का इतलाक होगा, समंदर के जानवरों पर उन पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। यानी हालत एहराम में आप समंदर में शिकार कर सकते हैं और उसका जो तआम है वो खा सकते हैं, बाकी क्या खा सकते हैं या नहीं खा सकते एक अलग बहस है, इसका इसमें तस्किरा नहीं है। अब क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, तो उसके बारे में सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहिल्लत लना मैततान, दो मुर्दार ऐसे हैं जो हमारे लिए हलाल है, अस्समकु वल जराद, आपने फरमाया एक मछली और एक टिड्डी, ये जो टिड्डी नहीं खेतों को चट कर जाती, ये दो मुर्दार हमारे लिए क्या है? हलाल। तो हम ये कहते हैं कि देखो कुरान में हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए मुर्दार हराम है, कोई भी जानवर ज़बा किए बगैर आप नहीं खा सकते, कोई भी जानवर हो। तो इससे पता चलता है हर तरह के मुर्दार हराम है, लेकिन हदीस में दो चीजों को मुस्तस्ना किया जा रहा है, मछली और टिड्डी, उनका तो ज़बा करना मुमकिन ही नहीं है, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्ना कर दिया कि भाई मछली और टिड्डी इस उसूल से क्या है? मुस्तस्ना। तो इमाम हनीफा कहते हैं सिर्फ मछली का इस्तिस्ना है, बाकी चीजों का इस्तिस्ना नहीं है। एक दलील हो गई। दूसरी दलील ये है कि कुरान मजीद में आता है वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि नबी की जिम्मेदारी है कि तुम पर खबीस और नापाक चीजों को हराम कर देंगे। तो बहुत सारी चीजें, अगर समंदर की आप हर तरह की मखलूक को हलाल, भाई यहाँ ये काम ना करें, बयान चल रहा है ना, काइंडली उधर चले जाएं। अगर समंदर की हर मखलूक को आप हलाल कर देते हैं तो समंदर में तो ऐसा ऐसा गंद निकलता है कि कोई भी उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो सिर्फ चाइनीज ही का हौसला है कि वो खा लें, अंग्रेज भी नहीं खाता उसको। तो सिर्फ झींगे का केकड़े का मसला नहीं होगा। तभी मैं कहता हूं कि अगर आपको अबू हनीफा पे एतराज करना है ना, तो फिर आप कछवा खाने का भी को भी जायज करार दो, क्योंकि वो भी पानी में भी रहता है खुश्की में भी, जैसे केकड़ा पानी में भी रहता है और खुश्की में भी, मगरमच्छ पानी में भी रहता है और खुश्की में भी, तो मगरमच्छ भी हलाल है, मगरमच्छ के अंडे भी हलाल है, कछवे के अंडे भी हलाल है।
जबकि कोई भी किसी की भी तबीयत इसकी तरफ माइल नहीं होगी। तो ये खबाइस में दाखिल है। खबाइस में, खबाइस का मतलब जो खबीस चीजें होती हैं, तो समंदर में ऐसा ऐसा गंद निकलता है। तो इससे भी पता चलता है कुरान से कि खबाइस सारे के सारे क्या है, हराम है। अगर हम मछली के अलावा हर चीज को हलाल करार दे दें तो फिर तो बहुत सारा गंद हो जाएगा, जो उसमें बहुत गंद निकलता है जिससे घिन आती है इंसान को। तो इससे पता चलता है कि जो दो चीजों को मुस्तस्ना किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मछली और टिड्डी, इसके अलावा समंदर में आप किसी चीज को नहीं खा सकते। एक और अहम तरीन बात यह कि देखो, जिस चीज में इब्तिला होता है ना, उसके बारे में एक दो हदीसों से मसला हल नहीं होता। इब्तिला का मतलब सहाबा कराम, ये जो अरब है ये तो तीन तरफ से जजीरा है, जजीरा नुमा है, इनके यहाँ तो तीनों तरफ। अगर समंदर में मछली के अलावा भी मखलूक हलाल होती तो किसी एक सहाबी या ताबई से साबित तो होता कि उन्होंने झींगा या केकड़ा खाया हो, जबकि कोई ज़ईफ हदीस भी हमें इस बारे में नहीं मिलती। हालांकि जो साहिल समंदर पे रहते हैं वो तो जितना शौक से मछली खाते हैं उससे ज्यादा झींगा और केकड़ा खा रहे होते हैं वो। तो ये बहुत मजबूत दलील है इमाम हनीफा की। जो मैंने बताया था ना, वो इमाम साहब पहले कुरान को वो ज्यादा अहमियत देते हैं। तो कुरान की जो दो आयतें हैं ना कि तुम्हारे लिए मुर्दार को हराम करार दिया गया है, हदीस में सिर्फ मछली को मुस्तस्ना किया गया है, तो इस आयत को, और फिर खबाइस हराम है, तो कहते हैं अगर ये सब चीजें आ जाएं तो उसमें तो फिर कछुए और मगरमच्छ और भी और इससे भी ज्यादा ऐसी चीजें जो इंसान रोज को फेंकता है कि यार ये क्या गंद है। तो किसी सहाबी से साबित नहीं है, किसी ताबई से साबित नहीं है कि मछली के अलावा किसी भी चीज को उन्होंने कोई एक दफा खाना भी साबित नहीं है। तो इसलिए, और फिर वैसे भी गोश्त जो है ना, गोश्त उसमें असल है हुर्मत। जब तक हलाल होने की दलील ना हो उसको क्या समझा जाएगा, हराम समझा जाएगा, जब तक हलाल होने की दलील ना हो। तो समंदर की दीगर जितनी मखलूक है, अगर दलाइल उसमें टकरा रहे हैं कि पता नहीं हलाल है हराम है, तो जब तक हलाल होने की वाज़ेह दलील नहीं होगी शरीयत के उसूल के मुताबिक उसको हराम ही समझा जाएगा, क्योंकि गोश्त में शरीयत ने एहतियात का हुक्म दिया। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपने किसी जानवर को अल्लाह का नाम लेके शिकार किया, गोली लगी और उधर से किसी कुत्ते ने भी आगे मार दिया उसको। अब आपको नहीं पता चल रहा कि ये आपकी तीर की मिसाल दे रहा हूं मैं, ज्यादा बेहतर है कि आपके तीर से ये मरा है या कुत्ते के काटने से मरा है, तो वो हराम है आपके लिए, क्योंकि उसमें क्या पैदा हो गया, शक पैदा हो गया। जब तक यकीन ना हो उसको हराम समझा जाएगा। अब इस्लामी मुल्कों में चूंकि सब मुसलमान ही हैं तो वहां तो शक करने की जरूरत नहीं है। गैर मुस्लिम मुल्क में हम कहते हैं कि अगर आपके पास ज़बीहा आया तो आप इस बेस पे नहीं खा सकते। कोई गोश्त आया, ज़बीहा नहीं, गोश्त आया आपके पास, आप अमेरिका में, थाईलैंड में कहीं थे, गोश्त पका के ले आया कोई गैर मुस्लिम, इम्कान तो है, हो सकता है किसी मुसलमान से ज़बा कराया हो, लेकिन इस इम्कान की बेस पे आप खा सकते हो उसको? ना, आप तहकीक करोगे भाई कैसे किसी मुसलमान से ज़बा कराया कि नहीं कराया, और अगर वो खबर देता है तो उसकी खबर पर भी एतमाद नहीं है। कोई हलाल सर्टिफिकेट दिखाओ, कोई इदारा दिखाओ। तो इसलिए हम कहते हैं गैर मुस्लिम कंट्री में तहकीक करनी पड़ेगी आपको। तो इससे पता चलता है कि गोश्त में असल ये कि वो हराम है जब तक हलाल होने की दलील ना हो। नबातात में असल ये कि हलाल हैं जब तक हराम होने की दलील ना हो, क्योंकि नबातात हर किस्म के खा सकते हैं। उसमें जब तक हराम होने की दलील नहीं होगी तो आप हलाल ही समझेंगे, लेकिन गोश्त में जब तक हलाल होने की दलील नहीं होगी आप उसको क्या समझेंगे, हराम समझेंगे। तो इमाम हनीफा ये कहते हैं कि भाई मछली के हलाल होने पर तो दलाइल है, कुरान में भी तस्करा कर दिया, नबी ने भी खाया उसको, सहाबा भी खाते थे, सही हदीस है कि दो हमारे लिए मुर्दार हलाल है। उसके अलावा के बारे में दलाइल ये कहते हैं कि नाजायज है, और अगर आप उन दलाइल से नहीं मानते तो वो खामोश है शरीयत उस बारे में। तो जब तक उनके हलाल होने की वाज़ेह दलील नहीं होगी उन पे नाजायज होने का ही एहतियातन फतवा लगाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक आखिरी बात करके मैं इस बहस को समेटता हूँ। ये इख्तलाफ तो है जी केकड़े में और जो भी मगरमच्छ वगैरह सब चीजों में हम उसको नाजायज समझते हैं, सिर्फ मछली को। झींगे के बारे में खुद हनफियों में इख्तलाफ है, सिर्फ झींगे के बारे में। वो उस इख्तलाफ की बेस ये है कि जैसे हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो झींगे को जायज कहते हैं, हालांकि वो फिक़ह हनफी ही को फॉलो करते हैं। वो जायज इस बेस पे कहते हैं कि ये मछली ही की एक किस्म है, समंदर की मछली हलाल है या नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि ये किसकी किस्म है, एक मछली की किस्म है। जब मछली की किस्म है तो ये जायज है, जबकि हमारे यहाँ जो अहनाफ में जो जुमहूर उलमा है वो कहते हैं कि मछली की किस्म में ये दाखिल नहीं। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो इस्तेदलाल है वो ये है कि मैंने पूरा उनका रिसाला पढ़ा, इसी तरह बांग्लादेश के उलमा भी इसको मछली की किस्म में दाखिल करते हैं। मुफ्ती अब्दुल सलाम चाटगामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुफ्ती थे बिनोरी टाउन के, बांग्लादेश से उनका ताल्लुक था, वो भी कहते थे मछली की किस्म में दाखिल है। और उसकी दलील वो ये देते हैं कि भाई जितनी भी लुगत की किताबें हैं ना उसमें झींगा मछली लिखा होता है। क्या लिखा होता है? झींगा मछली। जो मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे, या मुफ्ती रशीद अहमद साहब, या जो हमारे जो जामिअत रशीद का फतवा है वो ये है
بھئی یہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. اور اس کے دلائل، پہلی بات میڈیکل سائنس، کیونکہ ہر فیلڈ میں نا اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو جتنے بھی ڈاکٹروں سے ہم نے رابطہ کیا ہے، مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں تو تمام بہت سارے ڈاکٹروں کا پورا پینل بلایا تھا اور ان کا تھا میڈیکلی یہ کیا ہے. انواع ہوتی ہے نا جانوروں کی، تو کیا مچھلی میڈیکلی کسی بھی طرح سے، جھینگا جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی نظر میں کسی بھی طرح مچھلی کی اقسام میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو ان ڈاکٹروں کی رائے یہ تھی کہ میڈیکلی انسان کو گدھا کہہ دینا اتنا عجیب نہیں ہے، جھینگے کو مچھلی کہہ دینا بہت، کیونکہ انسان اور گدھے میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. ریڑھ کی ہڈی ہے، چلتے ہیں دونوں، لنگس ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ، بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان گدھا ہے ڈاکٹروں کی نظر میں، یعنی ان میں بہت ساری چیزیں آپس میں کیا کرتی ہیں، میچ کرتی ہیں. جھینگے میں اور مچھلی کا تو کوئی عضو بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میڈیکلی تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل کر لیں. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنی پیچیدگی میں میڈیکلی جانے کی ضرورت نہیں، اور عرف میں اگر اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے، مچھلی. تو عرف میں تو لکھا ہوا ہے، یعنی وہ میڈیکل سائنس پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا مدار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مدار ہوگا ڈکشنری میں، لغت میں اس کو مچھلی لکھا گیا ہے، تو اب اتنی پیچیدگی کی کیا ضرورت ہے، گنجائش کا پہلو دو لوگوں کو. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں کسی، جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے ان کے رسالے کا، کہ لغت میں مچھلی لکھنے سے یہ کہہ دینا کہ عرف میں مچھلی سمجھا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لغت میں تو سمندری گھوڑا بھی ہے. تو کیا ہم اس کو گھوڑے کی اقسام میں داخل کر لیں گے؟ لغت تو یہ دیکھتی ہے کہ ذرا سی بھی مناسبت ہونا تو اس کو کوئی نام دے دیا جائے. عرف میں جھینگے کو مچھلی سمجھا بھی نہیں جاتا. میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ، تو کوئی جھینگا لے کر آئے گا؟ میں اگر قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم، میں نے خدا کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، اگر جھینگا کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس نے مچھلی نہیں. عرف میں یہی یعنی مفتی بھی کہے گا کہ تم کیا سمجھ رہے تھے جھینگا اس میں داخل، وہ کہے گا نہیں میں تو جھینگا کھایا، مچھلی تھوڑی کھائی ہے میں نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرف میں بھی اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے ہماری رائے میں اس کے یہ والے جو دلائل ہیں نا کہ مچھلی کی اقسام میں نہیں ہے، یہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے. البتہ ایک چھوٹ میں لوگوں کو دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں فقہا ہی کا ایک اصول ہے کہ جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے، جس چیز میں ابتلا سمجھتے ہیں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جائیں. ابے مبتلا گاڑا لفظ ہے، مبتلا بھی بھول گئے ہیں نا لوگ، انگلش میں کیا کہیں گے مبتلا کو. ایک چیز کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہو، تو خود فقہ حنفی ہی کا اصول ہے کہ اگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش دوسرے فقہ میں ملتی ہے اور وہ چیز سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے، تو اس کے پھر اس علاقے میں جہاں وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہو، پوری قوم سے چھڑوانا ناممکن ہو، تو دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش. یہاں ہمارے ہاں جھینگے کا بہت زیادہ رواج نارملی نہیں ہے. بنگلہ دیش میں بہت زیادہ رواج ہے، وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹوٹلی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں بنگلہ دیش. تو میں وہاں بنگلہ دیش میں کے لیے کہتا ہوں کہ یار اب ان کو یہ کہنا کہ جھینگا چھوڑ دو، وہ دنیا چھوڑ دیں گے، جھینگا نہیں چھوڑیں گے وہ. تو میں بنگلہ دیش کے علماء سے کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کو چینج نہ کرو، فقہ حنفی میں تو جائز نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی میں ہی ایک اصول ہے حضرات فقہا کا کہ اگر ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے اور لوگوں سے وہ عادت چھڑوانا ممکن نہ ہو، تو ایک پھر یہ ضرورت ہے، تو ضرورت میں امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو صرف جھینگے کی کیکڑے کی طرف نہ جاؤ، مگرمچھ کے انڈے مت کھاؤ، کچھوے کے انڈے مت کھاؤ، اور جو سمندر سے آڑی ترجی چیزیں نکل رہی ہیں وہ مت کھاؤ. صرف جھینگے کی حد تک بنگلہ دیش میں گنجائش دی جا سکتی ہے، وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، ان کو چھڑوانا دنیا چھوڑ دیں گے، وہ جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو کہیں ایسا رواج ہونا تو پھر اس میں جو ہے وہ دوسرے فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال ایسا تو نہیں ہے نا کہ اتفاقی مسئلہ ہو. کتے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیا آپ کہیں مسلمان چائنا میں جو رہتے ہیں تو چائنیوں کو دیکھ دیکھ کے سب نے کتے کھانا شروع کر دیے، تو اس کی گنجائش نہیں ملے گی. وجہ اس کی ہے کہ کتا سب کے نزدیک کیا ہے، حرام ہے. لیکن جہاں علماء مجتہدین ہی کا اختلاف آ جائے، ائمہ اربعہ ہی کا اختلاف آ جائے، چاروں اماموں کا اختلاف آ جائے، چونکہ ان اماموں کو بھی ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ رواج پڑ گیا ہے تو اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، تو بھائی اس اختلاف کا فائدہ ایسی جگہ پہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کی ایک مثال دے دوں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ سالوں نے اٹھایا ہے یا پولیس نے اٹھایا ہے یا کہاں ہے، یا 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، تو فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، تینوں فقہ میں جب تک اس کی موت کا 100% یقین نہیں ہو جاتا، عورت کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتی. نہیں، کسی کے نکاح میں جب تک یقین نہیں ہوگا ہم کیسے
اور یقین ہوتا ہے 100 سال کے بعد جا کے 99 سال کے بعد جا کے، تو 99 سال میں رہ گیا وہ خود ہی ہو سکتا ہے مر جائے، اس لیے اس میں کہ نہیں کر سکتی وہ 99 سال ایک تعبیر ہے کہ 99 سال تک نہیں، مطلب یہ ہے کہ نہیں کر سکتی۔ اب ہوا یہ تھا ہندوستان میں ہندو بلوائی آتے تھے، بہت سارے مسلمانوں کو کاٹ کے چلے جاتے تھے، اس میں لاکھوں مسلمان لاپتہ ہو گئے جب یہ ظلم ہوا ہے نا ہندوستان میں، اب بھی ہوتا رہتا ہے، ہزاروں عورتیں کا پتہ ہی نہیں کہ ان کا شوہر زندہ ہے کہ مر گیا۔ تو اب ایسی شدید ضرورت کے موقع پر ایک دو عورتوں کا مسئلہ تھوڑی تھا، ایک بلوا ہو گیا نا، عمومی بلوا، ابتلا پھیل بہت زیادہ ہو، تو پھر مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے دیوبند کے علماء ہیں انہوں نے مجلس کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم فقہ حنفی پہ رکھیں گے یہ تو ہزاروں عورتوں کو ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا شوہر زندہ ہے مر گیا ہے، تو پھر فقہ مالکیہ کو لیا گیا ایسی شدید ضرورت کے موقع پہ۔ ہم کہتے ہیں عوام کے لیے جائز نہیں کہ خود ہی چھلانگے مارے، علماء خود سمجھتے ہیں کہ کس موقع پر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش ہے، تو خود علماء نے قائل کیا، بیٹھے اجلاس ہوئے، تو پھر فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا گیا بھئی ایسی شدید ضرورت میں ہزاروں عورتوں کا مستقبل داؤ